آج یقین کریں کہ ان دو ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور دل اتنا رنجیدہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہماری انسانیت سے لگتا ہے کہ ہمارا اعتبار اٹھ چکا ہے، کہ انسان کی انسانیت سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ آپ ذرا ان ویڈیوز کو دیکھیں، ایک ویڈیو تو یہاں پہ چائنا کی ہے اور دوسری ویڈیو مسلمان ملک کی ہے، پاکستان کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید چائنا والوں میں تو چلے انسانیت کی کوئی نام کی چیز نہیں ہوگی، وہاں پہ ایک بندہ مرتا ہے، گرتا ہے اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو پانی پلانے والا، اس کے خون کو صاف کرنے والا، اس کو اپنی گاڑی سے، بائک سے نکالنے والا کوئی بندہ وہاں پہ ملتا نہیں ہے۔ سارے لوگ آس پاس سے گزرے لیکن اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ صرف غیر مسلم لوگوں کے اندر ہوگا۔ مسلمانوں کو تو تہذیب سکھائی گئی ہے، مسلمانوں کو تو اخلاقیات سکھایا گیا ہے، مسلمانوں کو تو ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے۔ تو شاید مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کی ایک ویڈیو بھی نظر سے گزری جو کہ شاید پاکستان کی ہے، اور وہاں پہ ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے اور بوڑھی عورت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی ہے، اور وہ بوڑھی عورت معذوری کے حالت میں ویل چیئر کے اوپر اس کو وہ لے کر جا رہی ہے، اور پیچھے سے آنے والا بندہ اس کو دھکا دے کے آگے نکل جاتا ہے، اور دھکے سے نہ صرف وہ عورت گر جاتی ہے بلکہ وہ بوڑھی عورت بھی اپنی ویل چیئر سے نیچے گر جاتی ہے۔ میرے دوستو، اندازہ لگائیں کہ انسانیت مر چکی ہے، یہاں پہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اس سے بڑی بدترین قسم کی جو ہے وہ شرمناک مثال ہمیں جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ ہمیں تو اسلام نے، وہ مذہب ہے اسلام تو وہ پیارا دین ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر یہ عطا فرماتا ہے، جو دنیا کے اندر کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ درس دیا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظالم سے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں کسی بھی ظلم کرنے والے سے ضرور بضرور، دیر سے یا تاخیر سے یا جلدی، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس مظلوم سے بھی، میں اس شخص سے بھی بدلہ لوں گا کہ جو مظلوم کے ساتھ مدد کرنے پر قادر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، مظلوم کی حاجت روائی نہیں کی، اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بھی ضرور بدلہ لوں گا۔ تو کیا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا کہ جن کے سامنے ظلم ہوا، ستم ہوا؟ ہمیں یہی اسلام نے تہذیب سکھائی، یہی اسلام کا طریقہ کار ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی کو کسی پریشانی میں دیکھیں، مصیبت میں دیکھیں تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ خدا را کبھی بھی کوئی ایسی مذاق نہ کریں، کوئی ایسا جو ہے نا وہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی غریب کی، کسی مظلوم کی دل آزاری ہوتی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم کے دل سے، اس کے سینے سے، اس کے وجود سے نکلی ہوئی کوئی اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جائے اور ہماری زندگی و آخرت، دنیا و آخرت ہماری تباہ و بربادی کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔